ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلکم. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اسی کا دوسرا پارٹ کہ امیونٹی سسٹم کی جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد ماحول میں ہر وقت بہت سے امراض کے جرثوں میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ بیمار نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جسم کے اندر ایک مدافعتی ایک حفاظتی حصار ہے جو ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. اس نظام کے تحت ایک قوت جو ہے وہ امراض سے بچاتی ہے. اسی قوت کو ہم امیونٹی یا امیون سسٹم بولتے ہیں. جب جسم کے اندر کسی مرض کا جراثیم داخل ہوتا ہے تو قوت مدافعت یا امیونٹی سسٹم اس کے خلاف کام کرتی ہے, اس سے لڑتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے اور ہم اس مرض سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو قوت ہے جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ہم دیگر تاکہ ہم ڈیفائن کر سکیں تو دو پارٹس میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ٹائپ آف امیونٹی. ایک ہوتا ہے فطری یا نیچرل, ایک ہوتا ہے مصنوعی جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ پارٹ ہے جو نیچرل ہوتا ہے, وہ قوت مدافعت وہ ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر کسی انسان میں موجود ہوتی ہے. مختلف افراد کے اندر قوت جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. کمزور آدمی میں یہ قوت کمزور ہوتی ہے اور طاقتور بے طاقتور جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے. اسی وجہ سے کمزور افراد جلد بیمار ہو جاتے ہیں اور طاقتور افراد زیادہ بیمار نہیں ہوتے. قوت مدافعت کا ہماری جو وراثت ہے اس سے بھی تعلق ہوتا ہے. موروثی طور پر جو ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے. ایک صحت مند ماں باپ کے بچوں میں جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا, زیادہ ہوگا, اور بیمار ماں کے بچے میں جو امیون سسٹم ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ ویک ہوتا ہے. کسی انسان کے جسم کے اندر موجود قدرتی قوت مدافعت وہ مختلف وجوہات سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. مثلا کسی مرض کی چھوٹ یا کسی پرانے مرض کی وجہ سے, جسمانی نظام کے خراب ہونے سے, کمزوری جو ہے وہ ویکنس کی وجہ سے, شدید جسمانی مشقت اور کمزوری کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ, کسی جراثیم یا وائرس کے شدید حملہ کی وجہ سے, چوٹ, حادثہ یا کسی آپریشن کے بعد جو امیون سسٹم ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جسم کے اندر کسی زہر کے داخل ہونے سے, ادویات کے جو مضر اثرات ہیں وہ قوت مدافعت کم کر سکتے ہیں. غذا کی مسلسل کمی, فاقہ کشی, نوزائیدہ کو ماں کا دودھ نہ ملے, بالخصوص جو ہے وہ کولیسٹرول نہ ملنے سے اس کے جسم کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے. دوسرا پارٹ ہے ہمارا جو ہے جو مصنوعی جو خود ہم کریٹ کرتے ہیں, مصنوعی قوت مدافعت. یہ قوت مدافعت مصنوعی طور پر پیدا کی جاتی ہے اور یہ کسی خاص مرض سے بچاؤ کے لیے جسم میں پیدا کی جاتی ہے. اس کو پیدا کرنے کے لیے ویکسین کا استعمال ہوتا ہے اور ویکسین کی مدد سے جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ مصنوعی قوت مدافعت کہلاتی ہے. جسم کے پوری زندگی کے لیے اس مرض سے ہم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. ہر ویکسین کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. جب انسان کے جسم کے اندر ویکسین داخل کیا جاتا ہے تو جس مرض کے لیے ویکسین دی جاتی ہے چند دن کے اندر اس مرض کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز جو ہے وہ بننے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ عمل ایکٹیو امیونائزیشن کہلاتا ہے. ویکسین کے اس نظام میں کسی مرض کے جراثیموں کو کمزور یا مردہ کر کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ جسم میں مرض کو نہ پھیلا سکیں اور نہ کی نشو و نما جو ہے وہ ہو سکے, اور جسم اپنے نظام کو وہ تحریک دے سکے, محرک کر سکے اور ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکے. اس طریقہ میں بعض حالتوں میں پہلے سے تیار کردہ جو اینٹی باڈیز ہے وہ جسم میں داخل کی جاتی ہیں اور جسم کے اندر جا کر جسم کو بیماریوں سے محفوظ کر دیتی ہیں. عام طور پر اس طرح کی اینٹی باڈیز جو ہے وہ جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے جسے ہم
ATS جو کہ گھوڑے کے سیرم سے حاصل کی جاتی ہے، اس کے بدولت ٹیٹنس سے بچاؤ جو ہے نا ہو سکتا ہے. جب کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس میں بھی اس سفر سے قبل کچھ امراض کے ویکسین جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر جو اس ملک کے جو ہیں آب و ہوا اس پر اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ حملہ آور نہ ہو سکے امراض. اس میں سب سے اہم ویکسین گردن توڑ بخار کی ہوتی ہے. بچوں کے لیے امراض سے بچاؤ کا جو ایک حفاظتی جو ہے وہ نظام، جو حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے، اس کے ذریعے بھی اس طرح کی جو مصنوعی امیونٹی ہے وہ حاصل کی جاتی ہے اور بچے ان امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں. شکریہ.